بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بچپن میں جب انٹرنیٹ اور موبائل کا زمانہ نہیں ہوتا تھا تو مختلف قسم کی سٹوریز کی مدد سے لطف اٹھایا جاتا تھا۔ ان میں مشہور زمانہ شیخ چلی کی تخیلاتی سٹوریز بہت اہم تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب جادوئی دنیا اور جادو کا ذکر ہوتا تھا تو مختلف جادوگروں سے ریلیٹڈ عمر یار کی سٹوریز بھی بہت مشہور اور مقبول عام تھیں، جن کے اندر عمر یار اپنی مختلف طلسماتی چیزوں کے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ کرتا تھا۔ جادو یا طلسم ایک ایسی چیز کو سمجھا جاتا ہے جس میں انسان جو چیز چاہتا ہے وہ فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ پہلے تو یہ سٹوریز صرف کتابوں اور ناولوں تک مطالعہ کی حد تک حیثیت رکھتی تھیں، لیکن ٹیکنالوجی کے عروج کے اندر ایسی ہی دنیا ڈیولپ ہونے جا رہی ہے جس کے اندر آپ گھر بیٹھے ہی ہر کام اور ہر چیز کو آسانی کے ساتھ مکمل کر سکیں گے۔ آنے والے وقت کی ٹیکنالوجی ان چیزوں کو حقیقت کا روپ دینے جا رہی ہے۔ اس دنیا کو میٹاورس دنیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ میٹاورس کیا ہے، یہ کیسے ترتیب پائے گا اور اس کے اندر کیا کیا سر انجام دیا جا سکتا ہے، اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد ہماری زندگی میں کس طرح تبدیلی واقع ہوگی، ان سب چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی ضرور کوشش کریں گے۔ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے۔ میٹاورس انٹرنیٹ کی دنیا کی ایک جدید قسم ہے جس کے اندر 3D ورچوئل انوائرمنٹ کی مدد سے اس کو سپورٹ کیا جائے گا۔ پرانی ٹیکنیک کے مطابق استعمال ہونے والی پرسنل کمپیوٹنگ ختم ہو کر 3D ایفیکٹس کے اوپر چلی جائے گی۔ میٹاورس کی دنیا کا سب سے پہلا اندازہ اور خیال ایک سائنس فکشن ناول سنو کریش کے اندر 1992 کے اندر پیش کیا گیا، جس کے اندر پبلک ریلیشن کے جدید تقاضوں کے مطابق فیوچر پروجیکٹس کے متعلق معلومات مہیا کی گئیں۔ اس آئیڈیا اور خیال کے بعد بہت ساری ویڈیو گیمز اور انٹرنیٹ بیسڈ گیم کے اندر اس ٹیکنالوجی کے کچھ پورشن کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2003 کے اندر پیش کی جانے والی ایک ویڈیو گیم سیکنڈ لائف کے اندر میٹاورس کے کچھ آئیڈیاز کو عملی طور پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد ایک سوشل بیسڈ ویڈیو گیم کے اندر جس کو مائن کرافٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اندر میٹاورس کی جدید قسم کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ویڈیو گیمز کے اندر 3D گیجٹس اور VR گیجٹ کی مدد سے آپ اس طریقے کی فیلنگ لیتے ہیں جیسے آپ گیم کے اندر موجود ہیں اور فزیکلی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ گیم کی دنیا سے اگر باہر نکلا جائے تو اب اس ٹیکنالوجی کو اس حد تک استعمال کیا جائے گا کہ اس کی مدد سے آپ ورچولی ایک جگہ پر بیٹھ کر کانفرنس ڈیل کر سکتے ہیں، اپنی پبلک یا پرائیویٹ کسی بھی قسم کی میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے مختلف مالز کے اندر جا کر اپنی پسند کی چیزوں کا انتخاب کر کے ان کو خرید بھی سکتے ہیں اور ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ بلڈ کی جانے والی دنیا کے اندر آپ مختلف قسم کے اوتارز کو استعمال کرتے ہوئے مختلف قسم کے سکینز، جیکٹس، سوٹ، کلرز اور مختلف قسم کی مختلف چیزوں کو اپنے اوپر استعمال کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ گوگل میپ کی مدد سے جیسے ہمیں ایک ریئل دنیا کا نقشہ ہمیں نظر آتا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر بھی پوری دنیا کا نظام ڈیولپ کیا جائے گا۔ ریئل دنیا کے اندر جس طریقے سے ہم ریئل اسٹیٹ، بلڈنگز اور پلاٹس کے بارے میں خرید و فروخت کا کام سر انجام دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے کے ساتھ ورچوئل دنیا کے اندر بھی مختلف پلاٹس کی خرید و فروخت، مختلف مالز اور مختلف جگہوں کی خرید و فروخت کا کام جاری ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر اپنے پلاٹس خرید سکتے ہیں، وہاں پر مختلف ڈیولپرز کی مدد سے آپ اس کے اوپر بلڈنگز، مالز، رینٹل ہاؤسز اور مختلف چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی پراپرٹی کو لیز کے اوپر دوسروں کو رینٹ کے اوپر بھی دے سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی ڈیولپنگ اور ڈیولپمنٹ کے اندر مختلف قسم کی ڈی سینٹرلائز کرپٹو کرنسیز اپنا رول ادا کر رہی ہیں۔ میٹاورس کے تحت مختلف قسم کی کرپٹو کرنسیز جن کے اندر ایکزی انفینٹی، ڈی سینٹرل لینڈ مانا اور سینڈ نام کی مختلف کرنسیز جو ہیں، یہ سب میٹاورس یعنی ورچوئل دنیا کو ڈیولپ کرنے، اس کی پلاننگ کرنے اور اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے مختلف طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ میٹاورس ڈیولپمنٹ کے لیے ورچوئل ریئلٹی ٹیکنالوجیز کو بہتر بنانے، ورچوئل انوائرمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ 2019 کے اندر سوشل نیٹ ورک کمپنی فیس بک نے سوشل VR ورلڈ کا ایک فیکٹر لانچ کیا تھا جس کو فیس بک ہوریزون کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کو اب 2021 کے اندر نام تبدیل کر کے میٹاورس پلیٹ فارم کا نام دے دیا گیا ہے۔ فیس بک کے بانی اور چیئرمین مارک زکربرگ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ میٹاورس ایکو سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ مائکروسافٹ بھی اس کام کے اوپر تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس نے 2017 کے اندر اس مقصد کے تحت ایک VR کمپنی آلٹ اسپیس VR کو خریدا تھا۔ مائکروسافٹ کی ٹیم میٹاورس انٹیگریشن اور پلاننگ کے اوپر تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ سب سے بڑے سرچ انجن
جس کو انٹرنیٹ کی دنیا میں گوگل کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ کمپنی بھی میٹاورس کے پروجیکٹ کے اوپر تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ان ٹیکنیکل جائنٹس کے علاوہ بھی بہت ساری اور کمپنیز بھی اس پروجیکٹس کے اوپر تیزی کے ساتھ اپنی مدد آپ کے تحت جتنا ممکن ہے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میٹاورس ٹیکنالوجی کی دنیا کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کے اندر آپ گھر بیٹھے مختلف علاقوں کی اپنی مرضی کے تحت بغیر کوئی ایکسپینسز کیے آپ سیر کر کے آ سکتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا ایک عظیم شاہکار ہوگا جو کہ ٹیکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ عبور حاصل کرے گا۔ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ورچوئل ریالٹی یعنی VR ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آگمنٹڈ ریالٹی، مکسڈ ریالٹی، ورچوئل ریالٹی اینڈ ورچوئل ورلڈ ٹیکنالوجیز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ فیوچر کے اندر مختلف قسم کی ایڈورٹائزمنٹ اور خرید و فروخت کے لیے بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا۔ اس کے اندر ریئل ورلڈ کے علاوہ ورچوئل ورلڈ کے اندر آپ ہر قسم کی ایڈورٹائزمنٹ کر سکیں گے جہاں پر آپ کو کسٹمرز اور خرید و فروخت کا ہر سسٹم مہیا ہوگا۔ میٹاورس کی دنیا کو استعمال کرنے کے لیے ورچوئل ریالٹی ڈیوائسز کا استعمال کیا جائے گا جو کہ سسٹم کی بہت بڑی لمیٹیشن ہے۔ اس دنیا کے استعمال کا سب سے بڑا انحصار VR ڈیوائسز کی کاسٹ، ڈیزائن اور اس کی ہائی کوالٹی گرافکس کے اوپر ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ لیک آف موبیلٹی، لائٹ ویٹ وائرلیس ہیڈ سیٹ کا ہونا بھی ضروری ہونا چاہیے۔ امیج کی بہترین کوالٹی، سسٹم کا وائرز کے بغیر ہونا، وائرلیس سسٹم کے اوپر تیزی کے ساتھ کام کرنا، سسٹم کا سائز میں بڑا ہونا بھی اس کی اڈاپشن کے اندر ایک لمیٹیشن پیدا کرے گا۔ اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کی سب سے بڑی لمیٹیشن اس کی کاسٹ ہے۔ 2021 کے اندر HTC Vivo Pro 2 ہیڈ سیٹ کی کاسٹ $799 US کے اندر ہے، جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور اس کو افورڈ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ان سب لمیٹیشنز کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کے اوپر کچھ کرٹیسزم بھی کیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے اوپر سب سے بڑا کرٹیسزم انفارمیشن پرائیویسی کے حساب سے کیا جاتا ہے، جس کے تحت اس سسٹم کے اندر کیونکہ ویئریبل ڈیوائسز استعمال کی جائیں گی اور اس کے کمیونیکیشن ممکن ہوگی تو یوزر کی تمام پرسنل انفارمیشن کمپنیز کے پاس چلی جاتی ہیں جس کا لیک ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ فیس بک جیسی کمپنی نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کو سسٹم کے اوپر منتقل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جس کی بدولت یہ ایشو بھی بڑھنے کا خطرہ ہے کہ بہت ساری مس انفارمیشن بھی پھیل سکتی ہیں اور پرسنل پرائیویسی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یوزرز کے اس ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ استعمال کرنے اور پرابلمیٹک سوشل میڈیا یوز کے تحت بھی بہت سارے کنسرن ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ ایڈکشن ڈس آرڈر، سوشل میڈیا اور ویڈیو گیم ایڈکشن وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ان ڈیوائسز کے بہت زیادہ استعمال کے نتیجے میں مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک لمبے عرصے استعمال کے بعد ڈپریشن اور انزائٹی جیسی بیماریز بھی جنم لے سکتی ہیں۔ ایکسپرٹس اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ورچوئل دنیا کے اندر جب ان تمام چیزوں کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں ایک خلا پیدا ہوگا، جس کے نتیجے میں سیم چیزیں جو کہ ریئل دنیا کے اندر استعمال ہو رہی ہیں ان کا انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز کی بدولت انخلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ میٹاورس کی بدولت سوشل امپیکٹ، آن لائن ایکو چیمبرز اور ڈیجیٹلی الائنسنگ سپیسز کے اوپر بھی افیکٹ متاثر ہوگا۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ ریئل دنیا کے اوپر انحصار ختم ہو جائے گا۔ 1992 کے اندر سائنس فکشن ناول کے اندر جنم لینے والی یہ کہانی چند سالوں تک حقیقت کا روپ دھارنے والی ہے۔ اپنے آپ کو جدید دنیا سے ہم آہنگ کرنے کے لیے آپ کو بھی اس دنیا کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔